السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. أما بعد. شروع میں تمام تر تعریفات حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس رب رحمان الرحیم کی توفیق سے ہم اللہ تعالیٰ کے اس پیارے گھر میں جمع ہوئے، اور درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسہ پر کہ جنہوں نے گوناگو صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد بھی اس دین کو ہم تک من و عن پہنچایا۔ سب سے پہلے خطبے کا آغاز ایک معذرت کے ساتھ، وہ یہ کہ مجھے اس مسجد میں آنا تھا، میں سوق سبا والی مسجد میں چلا گیا تھا، تو قدر اللہ وما شاء فعل، اور کچھ منٹ تاخیر کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ایک ایسی بیماری کو ذکر کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اضرار اور اس کے علاج کو ذکر کرنا ہے، جو بیماری آج کل کے دور میں بہت عام ہو چکی ہے، الا من رحم اللہ۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے، اگر ایک ہی ماں سے دو بھائی جنے ہوں، ممکن ہے ان دونوں کے درمیان بھی آپس میں بیماری ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بہت سے جرائم کو جنم دیتی ہے، جن میں سے قتل، ایک دوسرے کو ایذا پہنچانا، ایک دوسرے کی بربادی کے لیے تگ و دو کرنا شامل ہے۔ وہ بیماری حسد کی بیماری ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بلکہ ان کی تعلیمات تو اس کے برعکس ہے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، تم آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ جب انسان کے اندر یہ تراحم اور محبت کے جذبات آپس میں آئیں گے تو یقیناً وہ اس بیماری سے دور رہے گا۔ آئیے ہم آج سیکھتے ہیں یہ حسد کہتے کس کو ہے، اس کے کتنے مراتب ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک چاہے پڑھنے والا ہو یا سننے والے ہوں،
اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھے کہ کہیں یہ بیماری ہم تک تو نہیں آئی، کیونکہ ہر ایک انسان کو اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، دل کو سوال پوچھا جائے گا کہ اپنے اندر کن کن چیزوں کو پنپا تھا، آنکھوں کو سوال کیا جائے گا کہ کس کس چیز کو دیکھتا تھا، کانوں کو سوال کیا جائے گا کہ سنتا تھا تو کیا سنتا تھا۔ اس حسد کے بہت سارے مراتب ہے، جن مراتب میں علماء امت نے 4 کو عام طور پر ذکر فرمایا۔ حسد کی تعریف یوں ہے، هو تمنی زوال النعمت عن الغیر وهو في جوهره اعتراض على عطاء المنعم سبحانہ وتعالی۔ حسد ایک احساس کا نام ہے جو یہ تمنا کرتا ہے کہ جو نعمتوں والا ہے، جس کو نعمتیں عطا کی گئی ہیں، اس سے وہ نعمتیں چھن جائیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں دراصل یہ اعتراض ہوتا ہے اللہ تعالی کی تقسیم پر، کیونکہ رب کائنات نے بیان فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، ہم نے اس دنیا میں ان کی معیشت کو تقسیم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ایک حکمت کے تحت ہے، ایک عدل کے تحت ہے، اور یہ حاسد جس سے حسد کرتا ہے، جس کو محسود کہتے ہیں، وہ بزبان حال یہ کہتا رہتا ہے کہ یہ اس نعمت کا مستحق نہیں تھا، اللہ نے تو ایسے ہی دے دی، نعوذ باللہ۔ حسد کے مراتب میں سے سب سے بڑا مرتبہ جو کہ حرام ہے وہ یہ کہ انسان یہ تمنا کرے کہ محسود سے نعمت چھن جائے اور مجھے حاصل ہو جائے۔ یہ اعتراض ہے تقدیر پر، اور جو انسان حاسد ہوتا ہے وہ دراصل ایمان کا بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے، کیونکہ تقدیر پر ایمان لانا ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے، اور جو انسان تقدیر کے خیر و شر پر ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ حدیث جبریل میں حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کیا وَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان ہے کیا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 ارکان گنائے، اس میں سے یہ رکن بھی تھا ان تؤمن بقدر خیرہ و شرہ، کہ تو ایمان لائے اللہ تعالی کی تقدیر پر، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو، کیونکہ یہ ایک عدل اور حکمت کے تحت ہوتی ہے جس کا ادراک انسان کی عقل نہیں کر سکتی۔ گو اعلیٰ مراتب میں سے جو کہ حرام ہے کہ انسان یہ تمنا کرے کہ محسود سے یہ نعمت چھن جائے، زائل ہو جائے اور مجھے مل جائے، حرام۔ اسی طرح دوسرا یہ مرتبہ کہ محسود سے یہ نعمت چھن جائے، مجھے ضرورت نہیں، بس اس سے چھن جانی چاہیے، نعوذ باللہ۔ پہلے میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو چھینے اور مجھے مل جائے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میں اس کی کامیابی کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کی تونگری کو برداشت نہیں کر سکتا، اس سے چھن جائے پھر مجھے نہیں بھی چاہیے۔ دوسرا مرتبہ یہ بھی حرام ہے۔ اور تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ انسان محسود کی نعمت سے حسد کرے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، اور پھر اگر مجھے نہ ملے تو چھن جائے ورنہ رہنے دو۔ مثلا کسی انسان کے پاس نعمت ہے، انسان چاہتا ہے خاص اس کے پاس رہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مجھے بھی حاصل ہو، لیکن اگر مجھے حاصل نہ ہو تو اس کے پاس بھی برداشت نہیں کر سکوں گا۔ یہ تینوں مراتب حرام ہے۔ اور چوتھا مرتبہ جو کہ محمود ہے اور حلال ہے،
جس کو حسد مجازن کہا جاتا ہے، جس کو ہماری زبان میں رشک کہا جاتا ہے، اور یہ جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد دو چیزوں میں کیا جانا چاہیے۔ یہاں سے حسد سے مراد رشک ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کو نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے، مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ اس میں زوال کا کوئی بھی عنصر نہیں ہوتا، اور یہ جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد دو چیزوں میں ہونا چاہیے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو قرآن عطا کیا، وہ اس کو دنوں رات پڑھتا ہے، دوسرا شخص یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میں بھی اس کی طرح یہ قرآن پڑھ سکوں۔ دوسرا شخص اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت عطا کیا ہے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ انسان جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال و دولت آ جائے، میں بھی اسی کی طرح خرچ کروں۔ اس میں زوال کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہوتی، اور یہ حسد جائز ہے۔ گو کہ حسد کے جو 3 مراتب پہلے ذکر کیے گئے ہیں، یہاں پر اس چیز کی بات ہوگی جو انسان کے دل کو ایک مرض کی طرح لگتا ہے۔ پھر انسان، آپ دیکھیے آج کل تو گلوبل ولیج کی طرح جو ہے آپ کی میسج ایک لمحے میں پوری دنیا دیکھ سکتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے سحر، کتنے جادو کیے جا رہے ہیں۔ کبھی کبھی تو نعوذ باللہ بھائی بھائی کو جادو کرتا ہے، بہن بھائی کو جادو کرتا ہے، ہمسایہ ہمسایہ کو جادو کرتا ہے۔ کسی کی نعمت نہیں دیکھی جاتی تو نعوذ باللہ کفر پر انسان اتر آتا ہے اور پھر اس کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ حسد کا ہی نتیجہ ہے کہ انسان اپنے دوسرے بھائی کے لیے نعمت کے زوال کو اس کی تمنا کرتا رہتا ہے، جو کہ اسلام نے حرام قرار دیا۔ اسی لیے علماء امت یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کل کی دنیا میں ہر ایک انسان، یعنی الا من رحم اللہ، بہت سارے لوگ نعمتوں میں پلتے ہیں، ان کے پاس طرح طرح کے پکوان ہوتے ہیں، ان کے بچوں کے فوٹوز جو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آنکھ لگتی ہے، انسان کو کسی کی بد نظر لگتی ہے، حالانکہ وہ اس کو جانتا بھی نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کا دور دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا ہے۔ پھر انسان اچانک بیمار پڑتا ہے، مصیبتوں میں گر جاتا ہے، اور اس کو اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا پر اپنی نعمتوں کو عام طور ذکر کرنا، یہ بھی مصیبت کو دعوت دیتی ہے، یہ بھی حسد کو دعوت دیتی ہے، اور یہ انسان کو مصیبتوں میں ڈال دیتی ہے۔ اسی طرح حسد، اس کا علاج، اس کے اضرار، سب سے پہلا ضرر اس حسد کا اسی حاسد پر ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ قلق، حزن، غم، پریشانی میں رہتا ہے کہ اس نے یہ کہاں سے لایا، اس کو اگر نعمتیں حاصل ہوئی تو کیسے ہوئی، بس اسی اسنا میں یہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ دوسرا ضرر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر مطمئن رہے، اور حسد کرنے والا جو کہ ان اللہ تعالیٰ کی تقسیم شدہ معیشت اور اس کی تقدیر پر حسد کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ کسی کے بچے، نہ کسی کا مال اس کو فائدہ دے سکتا ہے، سوائے فائدہ اس کو ہوگا جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ اور قلب سلیم ایسے دل کو کہتے ہیں جو حسد، حقد، بدظنی، بدگمانی سے پاک ہو۔ جو انسان حاسد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح حاسد ایک ایسی زندگی گزارتا ہے، ایک ایسی مصیبت میں رہتا ہے، حالانکہ مصیبت پر انسان کو اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مومن کا معاملہ ہی عجیب ہے۔ عجبا لامر المؤمن
ان اصابته سراء شکر فهو خیر اللہ وان اصابته ضراء صبر فهو خیر اللہ. مومن کا معاملہ ہی عجیب ہے، اس کے تمام تر معاملے خیر پر مبنی ہیں. اگر اس کو کبھی نقصان پہنچتا ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم سے نوازتا ہے. اب اگر اس کو اللہ تعالیٰ خوشحالی سے نوازتا ہے تو یہ شکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر دیتا ہے. جبکہ حاسد اپنے دل میں مصیبتوں کو پالتا ہے، اپنے دماغ میں ڈپریشن کو پالتا ہے، یہ اذیت پالنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر نہیں دیتا بلکہ اس پر ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ناراض ہوا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ حسد سے پاک رہے. حسد کے جو تمام کبھی کبھی انسان پر وساوس آپ آتے ہیں، دل میں آتے ہیں، لیکن انسان کو چاہیے کہ اس وقت وہی دعا پڑھے جس دعا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو انسان صبح اور شام تین مرتبہ یہ دعا پڑھے، حق علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کو راضی کرے گا. وہ کلمات ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اس کا مطلب ہے کہ میں راضی ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر. جب انسان نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی کا اعتراف کیا تو اس کا مطلب یہ کہتا ہے کہ وہی میرا خالق ہے، وہی میرا مالک ہے، اور وہی مدبر الامور ہے. جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خیر و شر سے انسان کو آزماتا ہے. فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا. ہم انسان کو آزماتے ہیں خیر کے ساتھ بھی اور شر کے ساتھ بھی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس وصف ذمیمہ وصف رذیلہ سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ جو بھی بیمار ہے شفائے کامل عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو روا فرما. اے اللہ ہمارے ممالک میں ہمارے دوست احباب رشتہ دار، اے اللہ ان پر اپنے برکات اور رحمات کا نزول فرما. اے اللہ ہمارے بدنی امراض کو بھی شفا یاب فرما، روحانی امراض کو بھی شفا یاب فرما. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب انه تعالى جواد كريم ملك بر رب رؤوف رحيم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. شریعت اسلامیہ نے جہاں امراض کی تشخیص فرمائی وہی ان کا علاج و معالجہ بھی بتایا. حسد ابھی اس مٹیریلسٹک دنیا میں، ابھی اس سرمایہ دارہ دنیا میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ایک بھائی جو سگا بھائی ہوتا ہے وہ اپنے دوسرے بھائی کی خوشی کو برداشت نہیں کر پاتا الا من رحم اللہ. ہمسایہ کی خوشحالی کو برداشت نہیں کر پاتا، جبکہ تعلیم تو یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب آپ گھر میں سالن پکاؤ تو اس میں مرق زیادہ ڈال دیا کرو. یہ دونوں طرف سے ہے. ایک تو محسود الا من رحم اللہ، شاید وہ غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کا خیال نہیں رکھتا، اور دوسرا کسی میں یہ بیماری ہوتی ہے وہ حسد کرنے کا عادی ہوتا ہے. اسلام نے اس کی وقایا، اس کے علاج، ہم اپنے آپ کو حسد سے کیسے بچا سکیں اس کے علاج بتائے. سب سے پہلے
یہ بات کی جو مطالعہ کرنا چاہیے، امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب بدائع الفوائد، انہوں نے اس میں حسد کے وقایات کو ذکر کیا۔ سب سے پہلا کہ انسان عموماً کمزور ہے، عموماً کمزور ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کسی کو اگر کسی کی آنکھ لگتی ہے، بری نظر لگتی ہے، تو وہ اونٹ کو بھی ہانڈی میں بھر سکتی ہے، اتنی خطرناک ہے، ایک انسان کو قبر تک پہنچا سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں، یہ اہم نہیں کہ آپ کے پاس کتنی نعمتیں ہیں، آپ کتنا خوبصورت دکھتے ہیں، اہم یہ بات ہے کہ ان نعمتوں کے تحفظ کے لیے آپ نے کیا کیا۔ اسلام نے آپ کو صبح اور شام کے اذکار دیے، جس سے انسان ایک مضبوط قلعے میں داخل ہوتا ہے، جس قلعے میں رہ کر انسان پر کوئی بھی آفت نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا سبب کہ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے، اور اس کے لیے قرآن کریم میں 2 سورہ شریفہ اس کے لیے سب سے زیادہ افضل ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کو کثرت سے پڑھا کرے، فجر اور مغرب کے بعد 3 بار، اور ہر نماز باقی اور بقیہ نماز کے بعد 1 بار، چلتے چلتے پڑھے، بیٹھتے بیٹھتے پڑھے، اور وضو کی بھی ضرورت نہیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے ان تمام آفات سے۔ دوسری چیز جس سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں اس حسد کی بیماری سے، ایک تو حسد کرنے سے، دوسرا حسد میں شامل ہونے سے، حسد کا شکار ہونے سے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کو بجا لائیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ہمارے لیے کافی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اسی طرح وقایات میں سے ایک اور وہ یہ کہ انسان صبر کرے۔ وَإِلَّا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو تھوڑا سا معمولی درد محسوس کرنے پر بھی نعوذ باللہ غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور صرف اپنے آپ پر یہ تحکم کرتے رہتے ہیں کہ مجھے کسی کی نظر لگی، مجھ سے حسد کیا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر بار ایسا ہو، انسان صبر کرے آزمائشوں اور مصائب پر۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، آپ فرما دیجئے اے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، جو بھی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی ہمارا دشمن نہیں، ہوا مولانا، وہ ہمارا دوست ہے، اس کی دوستی بڑی پکی ہے۔ اسی طرح حسد کے وقایات میں سے ایک اور کہ انسان کو توہم پرست نہیں بننا چاہیے، اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دینا چاہیے۔ اب دیکھیں سائیکیٹرسٹوں کے پاس لائن لگی رہتی ہے، انسان بے وجہ پریشان، اس چیز کا کیا ہوگا، اس چیز کا کیا ہوگا، اور ان چیزوں کی فکر میں انسان اپنی جوانی، اپنی زندگی کو تباہ کر لیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں کی طرف دھیان نہ دے، اپنے اذکار کو پڑھے، اس کا التزام کرے، تقوی کا التزام کرے، صبر کا التزام کرے۔ باقی اب کسی پر شک نہ کرے کہ اس کی آنکھ لگ گئی، اس کی نظر بد لگ گئی، پھر آپ لوگوں کے ساتھ بدگمان رکھیں گے نعوذ باللہ، جبکہ حکم یہ تھا ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومن کے ساتھ تو خیر کا گمان رکھنا تھا، لیکن اس توہم پرستی نے تمہیں اس کا عکس بنا دیا۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ توبہ و استغفار کرتا رہے، کیونکہ جو انسان توبہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید نوازتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا حضرت نوح کی حکایت میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا استغفار کو لازم پکڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں، تمہاری دولت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا جائے گا۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ صدقہ اور خیرات کرے، اور جو اس کو لگے کہ اس کا میرے سے کوئی نگیٹو تاثر ہے، کوئی منفی تاثر ہے، اس کی وجہ سے مجھے ممکن ہے کہ کبھی نقصان پہنچے، انسان کو چاہیے کہ اس کے ساتھ احسان کرے، اس کو صدقہ دے، اس کے ساتھ اچھائی کرے، بلائی کرے، کیونکہ اگر کوئی حاسد ہوگا بھی تو احسان کے بوجھ کے تلے دب جائے گا، آپ کا شکر گزار رہے گا، اور معاشرے میں تراحم اور محبت کے جذبات پھیل جائے گی، وہ پھر آپ کے ظہر الغیب میں آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کے لیے دعائیں کرتا رہے گا۔ ممکن ہے کہ محسود عموماً اس چیز سے غافل ہے، کیونکہ وہ احسان نہیں کرتے، اسی لیے ان کے حاسد اور زیادہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اس نور یعنی علم سے لیس رہے، تاکہ وہ کسی اور چیز کو جو اگر اس کو سر درد بھی ہے تو اس کو بھی حسد سمجھے، اس کو بھی نظر بد سمجھے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ انسان کو چاہیے کہ اس علم سے لیس رہے تاکہ وہ حلال اور حرام، طیب اور خبیث میں فرق کر سکے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کسی قسم کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ جو بھی نعمتیں ہیں، صحت کی نعمت، اولاد کی نعمت، گھر والوں کی نعمت، تندرستی کی نعمت، رزق کی نعمت، اے اللہ جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کے لیے ان کو ہمارے لیے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، ہمارے دلوں کو اس حسد سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو اس حسد سے محفوظ فرما، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو روا فرما۔ اے اللہ دعا کرتے ہیں جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں کو پرنور فرما، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ دعا کرتے ہیں ان کو مشرب دیدار فرما، ان کو حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، اے اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ جن کے والدین بقید حیات ہے، اے اللہ ان کو صحت والی، عافیت والی، ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ دعا کرتے ہیں جو بھی ہم میں قرض دار ہے ہمارے قرض کو روا فرما، اے اللہ ہماری صحت میں برکت عطا فرما، ہماری عزت میں برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہماری نعمتوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ یہاں پر بہت سارے سفید داڑھی والے لوگ ہیں، اے اللہ تمہیں ان کا حیا ہوتا ہے، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کو صحت و عافیت عطا فرما، اے اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرما، اے اللہ ان کو عزت اور ایمان عطا فرما، اے اللہ نوجوان نسل کی اس کی حفاظت فرما، ان کی اصلاح فرما۔ اے اللہ دعا کرتے ہیں ہمارا خاتمہ خیر پر کرنا، توحید و سنت پر کرنا۔ اے اللہ اس دولت الکویت کو امن کا گہوارہ بنا، اے اللہ ہمارے ممالک کو امن کا گہوارہ بنا، اے اللہ ہمارے ممالک ہند و پاک بنگلہ دیش کو امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ یہود کو تباہ و برباد فرما، اے اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا، اے اللہ ان کی تدبیروں کو ان کی تدمیر بنا، اے اللہ ان کے اسلحے کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ دعا کرتے ہیں اس ملک کے اس دولت الکویت کے امیر محترم کو صحت و عافیت عطا فرما، اے اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرما، اے اللہ ان کو عزت اور عافیت عطا فرما، ان کو عزت اور ایمان عطا فرما۔ اے اللہ دعا کرتے ہیں ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عباد اللہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم واشکروه على نعمه یزدکم انه تعالی جواد کریم ملک بر رب الرؤوف الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی
ایک بیل ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔